نبی آل نبی سے بڑھا وقار سخن یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. حضرات علماء کرام، شعراء کرام، بزرگان محترم، نوجوان عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران کی جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس میں اللہ رب العزت اپنے احسان کا تذکرہ کر رہا. وہ جس کے کرم بے انتہا ہیں اور جس کی نوازشیں بے حساب ہیں، جس کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور اتنی نعمتیں عطا کرنے کے بعد اس نے کبھی احسان نہیں جتایا. سورج بنایا، احسان نہیں جتایا. چاند بنایا، احسان نہیں جتایا. بارش نے نازل کی، فصلیں اگالی، مگر کبھی احسان نہیں جتایا. وہ رب العزت کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے اہل ایمان پر احسان کیا کہ انہی کی جنس میں سے ایک کو رسول بنا کر ان کے درمیان بھیجا. اور پھر رسالت کی ذمہ داریاں ہیں جن کو بیان کیا گیا. سب سے پہلے تو یہی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ احسان جس کا تذکرہ خالق کائنات کر رہا ہے، یقیناً یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے اتنی عظیم نعمت حضور سرور کائنات حضرت محمد اور یقیناً یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے پیغمبر سے اپنی جدائی کو برداشت کیا، ہماری تباہی کو برداشت نہیں. لہذا ہمارے درمیان پیغمبر اکرم کو بھیجا. حقیقتاً پیغمبر اکرم کی شان کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، ان کی معرفت کیا ہے، یہ ہم میں سے کوئی درک نہیں کر سکتا. اس لیے جب قطرہ کیا جانے کا دریا کیا ہوتا ہے، ذرے کو کیا معلوم کہ آفتاب کسے کہتے ہیں. جس کے اوپر وحی نازل ہو وہ جانے کہ وحی کی کیفیت کیا ہے. جس پر قرآن اترے وہ جانتا ہے کہ قرآن کی حقیقت کیا ہے. جسے پیغمبری ملی ہو اسے معلوم ہے کہ پیغمبری کی شان کیا ہے. لہذا سب سے پہلے تو یہ اعتراف کر لیں کہ ہم حضور سرور کائنات کی حقیقت کو ترک نہیں کر سکتے. جو پیش خدا آپ کا رتبہ ہے، خود پیغمبر نے فرما دیا کہ میں کیا ہوں یا خدا جانتا ہے یا علی جانتے ہیں. زیادہ حقیقتیں وہ کیا ہیں، وہ ہماری فکر سے مابعد بڑی عظیم شخصیت. اب ایسی عظیم شخصیت کو اللہ نے ہمارے درمیان بھیجا
یہ بات میں نے بار بار عرض کی، اور اس پر بار بار گفتگو ہونی چاہیے۔ سیرت کے جلسوں کا اصل فائدہ ہی یہ ہے کہ ہم اس پر غور کریں کہ پیغمبر کی سیرت کے پیغامات کیا ہیں اور یہ پیغامات کہاں تک پہنچے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ جتنا پیغمبر اکرم کی سیرت پھیلتی جائے گی اتنا اسلام پھیلتا جائے گا، اور اتنا اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ تو اب سیرت کے کتنے جلسے ہو رہے ہیں، کتنے سیرت کے پیغامات ہیں، پھر آخر یہ سیرت پھیل کیوں نہیں رہی، یہ پیغام آگے کیوں نہیں پڑ رہا؟ اس کے بہت سے اسباب ہیں، مگر ایک اہم سبب اس کا یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ کہ سیرت کے جلسے اکثر فرقہ بندیوں کی جکڑ بندیوں سے باہر نہیں نکل پاتے، وہاں اسلام کا رنگ غالب نہیں رہتا، مسلک کا رنگ غالب رہتا ہے، لہذا وہ پیغام آگے پہنچ نہیں پاتا۔ سیرت جتنا پھیلے گی، جتنا یہ پیغام جائے گا، اتنا دنیا اسلام کی طرف مائل ہوگی، حلقہ بہوش اسلام ہوگی۔ پیغمبر کی سیرت ہی کیوں؟ اور دو تین سوال ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ سب سے پہلے کہ پیغمبر ہی کی سیرت کیوں؟ اس سے پہلے بھی انبیاء گزرے، صاحب کتاب بھی ہیں ان میں، ان کی سیرت آخر ہمارے لیے کافی کیوں نہیں ہو سکتی؟ پیغمبر ہی کی سیرت، پیغمبر ہی نجات دہندہ کی۔ دیکھیے اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں دو نبیوں کا تذکرہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ پر توریت نازل ہوئی، لیکن جناب موسیٰ کے جانے کے بعد توریت ناپید ہو گئی، بائبل کا کوئی نسخہ موجود نہیں تھا۔ 350 خصوصیت کے ساتھ جب بابل والوں نے حملہ کیا اور یروشلم کو تباہ کر دیا تو جو اوریجنل ٹیکسٹ تھا وہ ختم ہو گیا۔ 350 سال تک توریت کا کوئی نسخہ موجود نہیں تھا۔ جس زبان میں، عبرانی زبان میں وہ نازل ہوئی تھی، اس زبان میں تو اس کے بعد بھی کوئی نسخہ وجود میں نہیں آ سکا۔ 350 سال کے بعد علماء بنی اسرائیل جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ توریت کو وجود میں آنا چاہیے۔ پھر ان کے پاس کون سے ذرائع تھے، کون سے وسائل تھے، کس سے انہوں نے جمع کیا؟ بہرحال دوسری زبانوں کے اندر وہ نسخے آئے جو ترجمے تھے، اوریجنل ٹیکسٹ باقی نہیں رہا۔ جناب عیسیٰ کے دور میں جناب عیسیٰ کو موقع نہیں ملا کہ آپ انجیل کو محفوظ کرا سکیں، لکھوا سکیں۔ جناب عیسیٰ چلے گئے اور جناب عیسیٰ کے جانے کے بعد حقیقتاً انجیل کا اصل نسخہ باقی نہیں رہا۔ ایک زمانہ گزر گیا، اس کے بعد وہ ایرانی زبان کی تھی، بعد میں یونانی زبان کے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ انجیل کو ترتیب دینا چاہیے، لہذا انہوں نے جناب عیسیٰ کے حالات لکھے، ان کے اقوال کو جمع کیا اور اس طرح 70 نسخے جمع ہوئے۔ 70 نسخے جمع ہوئے، مگر جب چرچ کے سامنے پیش کیے گئے تو چرچ نے اس میں سے صرف 4 نسخوں کو قبول کیا اور باقی کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ان 4 کو کن بنیادوں پر قبول کیا گیا؟ جبکہ وہ زبان باقی رہ گئی تھی، نہ جناب عیسیٰ اور ان کے درمیان میں وہ لوگ باقی رہ گئے تھے کہ جن سے وہ باتیں پہنچتی۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو جتنی آسمانی کتابیں، صحیفے نازل ہوئے وہ اپنی اوریجنل فارم میں موجود نہیں ہیں، ان میں تحریف ہو چکی۔ صرف اور صرف پیغمبر اکرم کی ذات گرامی وہ ہے کہ پیغمبر کی سیرت بھی محفوظ ہے، قرآن بھی محفوظ ہے۔ اور کیسا محفوظ ہے قرآن کریم؟ اگر میں کہوں قرآن محفوظ ہے تو آپ ظاہر ہے کہ میں تو چاہنے والا ہوں، میں کہوں گا کہ قرآن کریم محفوظ ہے، لیکن جرمن کے ایک انسٹیٹیوٹ نے 50 سال تک ریسرچ کی اور ہر زمانے کے نسخوں کو جمع کیا۔ 42,000 نسخے قرآن کریم کے جمع ہوئے۔ ان 42,000 نسخوں کی کمپیریٹیو اسٹڈی کی گئی اور اس کا نتیجہ بعد میں جو جنگ ہوئی، جنگ عظیم کے نتیجے میں وہ انسٹیٹیوٹ برباد ہو گیا، وہ چیزیں تباہ ہو گئی، لیکن اس کا نتیجہ، اس تحقیق کا رزلٹ آج بھی محفوظ ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے ہر دور کے نسخوں کو جمع کر کے ان کا تقابلی مطالعہ کر لیا اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن کریم جو پیغمبر کا نازل ہوا تھا
آج تک اسی شکل میں قرآن چلا آ رہا ہے اور محفوظ ہے، سوائے 2-4 غلطیوں کے جو کتابت کی غلطیاں ہیں، اوریجنل ٹیکسٹ محفوظ ہے۔ لہذا اللہ رب العزت، اللہ نے جو علم ہمیں عطا کیا، جو کچھ ہم حاصل کرتے ہیں، یہ 5 سینسز ہیں جن کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، لیکن جو الٹیمیٹ ریئلٹی ہے، جو حقیقت ہے، اس تک پہنچنا انسان کے بس کی بات ان 5 سینسز کے ذریعے سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس حقیقت کو مخلوق تبھی جان سکتی ہے جب خالق خود اس کو علم عطا کرے۔ اگر خالق اکرم نے ہر ایک کے اوپر وحی نازل کی ہوتی اور ہر انسان صاحب وحی ہوتا تو ہمیں درمیان میں پیغمبر اکرم کی ضرورت نہیں تھی، مگر ہم سب پہ وحی نازل نہیں ہوئی، اللہ نے اپنے کلام کو اپنے حبیب کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، لہذا اب جیسا جیسا پیغمبر کا دامن تھامتے جائیں گے ویسا ویسا وہ علم حاصل ہوتا جائے گا، اور ویسا ویسا ہماری بنیاد کی یہ پہلی ضرورت ہے کہ کیوں پیغمبر ہی کی سیرت۔ اب دوسری بات کہ یہ سیرت اگر پھیلتی تو بات کہاں تک پہنچتی، اور کتنا جو ابھی ابوالکلام کا میں نے قول آپ کی خدمت میں عرض کیا، کتنا صحیح بات انہوں نے کہی تھی کہ سیرت اگر پہنچ جائے دور تک تو جتنا سیرت پہنچتی چلی جائے گی اتنا لوگ اسلام کی طرف آتے چلے جائیں گے۔ اس کے لیے ایک حوالہ دوں گا، اس لیے کہ وقت نہیں ہے، نام آپ محفوظ کر سکتے ہیں، مرمرو پکتھول۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے 1930 میں قرآن کریم کا بہترین ترجمہ کیا اور کرونولوجیکل آرڈر کے ساتھ بڑی محنت کی۔ یہ شخص اسلام کیسے لایا؟ اس کے اسلام لانے کی داستان یہ ہے کہ یہ کہتا ہے میں مصر کے ایک ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا اور کھڑکی سے باہر کا نظارہ دیکھ رہا تھا کہ اسی وقت میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ایک نوجوان کو پیٹ رہا ہے، اس کی بے عزتی کر رہا ہے اور اس کو گالیاں دے رہا ہے۔ وہ نوجوان بڑا طاقتور ہے مگر اس بوڑھے کے آگے سر جھکائے کھڑا ہے اور پلٹ کے کچھ نہیں کہتا۔ کا بات ختم ہو گئی، اتفاقاً یہ دن کا وقت ہے، شام کو وہ نوجوان مجھے پھر مل گیا تو میں نے اس سے کہا کہ صبح میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ایک بوڑھا آدمی تھا، وہ آپ کو گالیاں دے رہا تھا، وہ آپ کا گریبان کھینچ رہا تھا، وہ آپ پہ اتنا ظلم کر رہا تھا اور آپ تو طاقت رکھتے تھے جواب دینے کی، آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو اس نے کہا میں نے جواب اس لیے نہیں دیا کہ میں اس کا مقروض ہوں اور میں پیغمبر اکرم کا ماننے والا ہوں اور نبی کریم کی سیرت میں یہ واقعہ موجود ہے کہ کائنات کے سب سے عزت دار رسول سے قرضہ وصول کرنے کے لیے جب ایک یہودی آیا تو اس نے پیغمبر کی بڑی توہین کی، یہاں تک کہ آپ کے گریبان پہ ہاتھ ڈال دیا، اصحاب کے ہاتھ قرضہ شمشیر تک پہنچ گئے، مگر پیغمبر نے کہا خاموش ہو جاؤ، جو قرضہ دیتا ہے اسے تاریخ پر مطالبہ کرنے کا حق ہے، تم اس کو ٹوک نہیں سکتے، بس یہ کہہ سکتے ہو کہ اپنی زبان کو اچھا رکھیے اور اپنے تقاضے کو ٹھیک سے کیجیے۔ اور پھر پیغمبر نے کہا کہ دیکھو تم نے جو اس کے ساتھ زیادتی کی اور جو تم نے اس کے لیے یہ تلواریں نیام سے نکال لی تو اب اس کا قرضہ بھی ادا کیا جائے گا اور اسے کچھ زیادہ بھی دیا جائے گا تاکہ جو تکلیف تمہارے رویے سے اسے پہنچی ہے اس کا اضافہ ہو سکے۔ کہ یہ واقعہ میرے سامنے تھا تو کیسے ممکن تھا کہ جب وہ مجھ سے اپنے قرض کا مطالبہ کر رہا ہے تو میں پیغمبر کا ماننے والا ہو کر پیغمبر کی سیرت سے ہٹ جاؤں اور اس کے مقابلے پہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کروں۔ بس یہ واقعہ تھا سیرت کا جسے اس شخص نے سنا، اس کے بعد تحقیق کی، تحقیق کر کے نہ صرف مسلمان ہوا بلکہ اس نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا جو بہترین ترجمہ ہے۔ تو سیرت پہنچے گی تو اثر ہوگا، سیرت پہنچ نہیں پا رہی یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پہنچ اس لیے نہیں پا رہی کہ جنہیں سیرت پہنچانا ہے ان کے پاس خود ہی سیرت نہیں۔ اب مجھے معاف کیجیے گا طرف سی باتیں ہیں، کیا ہے پیغمبر اکرم کی سیرت؟ پیغمبر اکرم کی سیرت پر اگر نظر ڈالیں آپ دیکھیں واقعا اتنا بڑا مجمع موجود ہے، کتنے جوان ہیں، میں دست ادب جوڑ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ابھی کہیں توہین رسالت کا کوئی واقعہ ہو جائے کتنے لوگ کھڑے ہو جائیں گے پیغمبر اکرم کی توہین ہو گئی، قرآن اکرم کریم کی توہین ہو گئی، قرآن کے نسخوں کو جلا دیا گیا۔ مگر میں دست ادب جوڑ کے آپ سے پوچھتا ہوں
کہ یہ قرآن جس کے متعلق میں نے یہ عرض کیا یہ محفوظ ہے، یہ سیرت محفوظ ہے، توہین ہوتی ہے ہمارا جذبہ ایمانی جوش میں آ جاتا ہے، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں احتجاج کرنے کے لیے۔ مگر دست ادب جوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے ایسے جوان ہیں جنہوں نے ماہ رمضان کے بعد قرآن کریم کو چھوا، قرآن کریم کو کھولا، قرآن کریم کو دیکھا؟ تو مجھے معاف کیجیے گا، قرآن کی توہین وہ نہیں کر رہا جس نے قرآن جلایا ہے، قرآن کی توہین وہ کر رہا ہے کہ جو قرآن کو مانتے ہوئے کبھی قرآن کو کھولنے کی فکر نہیں کرتا۔ پیغمبر کی بڑی توہین اس نے نہیں کی جس کا پیغمبر کی کتاب عرض کر چکا ہوں کہ وہ تو نور ہے، کوئی کیا ان کے خاکے بنائے گا، کیا ان کی توہین کرے گا، کوئی اس کا خاکہ کیا بنائے گا جس کا اللہ نے سایہ نہیں بنایا۔ سیرت کہاں، سیرت کہاں ہے؟ سیرت کتابوں کے اندر بند ہے۔ کتنے ایسے جوان ہیں، میں آپ کا دل دکھانا نہیں چاہتا، صرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آج اس محفل سے ہم یہ وعدہ کر کے اپنے آپ سے یہ وعدہ کر کے اٹھیں۔ یہ وہ سوال ہے جس کے جواب ہر ایک کو اپنے آپ کو دینے ہیں، وہ وعدہ کر کے اٹھیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جیسے کہا جائے کہ 2 صفحے پیغمبر کی تعلیمات میں لکھ دیجیے کہ پیغمبر نے کیا تعلیمات دی، کتنے لوگ ہیں یہ لکھ سکیں گے؟ کتنے ہیں؟ آپ نے کتنی ہزاروں کتابیں پڑھی ہوں گی، لیکن کتنے ہیں جو ہاتھ اٹھا کے کہہ سکیں کہ ہم نے پیغمبر کی سیرت پر کوئی مکمل کتاب پڑھی ہے، کوئی مدبر کتاب پڑھی ہے؟ تو پھر سیرت پہنچے گی کہاں سے جب سیرت کے پہنچانے والوں کے پاس اور اس کے بعد مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لے اور مان لے اس بات کو، اور دوسرا یہ سیٹ بیلٹ کسی نے لگائی ہی نہیں ہے، اب اس کو روک لیا گیا، روکنے سے پہلے اس نے دیکھ لیا کہ چیکنگ ہو رہی ہے، اس نے جلدی سے سیٹ بیلٹ لگا دی، بچ گیا۔ پھر ایک مرحلہ یہ ہوا کہ وہ پہنچ گیا، دیکھ لیا گیا، اب جب اسے روکا گیا بھائی سیٹ بیلٹ آپ نے ہی لگا رکھی، بس اب میں معافی چاہتا ہوں، میں ذرا یہ سلجھن میں تھا، وہ گھر سے نکلا تھا، یہ پریشانی تھی، وہ اب میں فوراً لگا ہی لیتا ہوں، لگا لی تو اب ممکن ہے کہ چھوڑ دیا جائے، ممکن ہے تھوڑا سا کچھ جرمانہ کیا جائے۔ ایک تیسرا شخص ہے جس نے سیٹ بیلٹ بھی نہیں لگائی، اس کو روکا گیا تو اس نے کہا کہ ہاں نہیں لگاتا، جاؤ کر لو، میرا کیا کرو گے؟ کہا بھائی ملک کا قانون ہے، کہا نہ میں تم کو مانتا ہوں نہ قانون کو مانتا ہوں، مجھے بتائیے کیا اس کے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ اس کے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ جو اپنی غلطی کا اعتراف کر کے مان لے، جو اپنی بیماری کو تسلیم کر لے تو اس کے لیے ممکن ہے کہ اس کا علاج کیا جا سکے، مگر جو بیماری کو تسلیم کرنے کو تیار نہ ہو اس کا علاج کیا جانا یہ ہرگز ممکن نہیں ہوتا۔ کیا سیرت ہے پیغمبر کی، کیا تعلیمات ہیں، کیسا انقلاب ہے جو نبی کریم نے برپا کیا ہے۔ اب 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اجازت دے لوں آپ سے۔ جب ہم دعوت دیتے ہیں پیغمبر کی سیرت پر اتنا ہمیں اعتماد ہے، جب ہم دعوت دیتے ہیں بدترین دشمنوں کو بھی، وہ دشمن اس لیے ہیں کہ سیرت سے واقف نہیں ہے، کہ آپ آئیے اس سیرت کا مطالعہ کیجیے، اس سیرت پر تحقیق کیجیے، اس آنکھ سے نہیں خودبین کی آنکھ سے مائکروسکوپ لگا کے دیکھیے اور بتائیے پیغمبر کی سیرت میں کوئی چھوٹی سی بھی خرابی نظر آئی؟ پیغمبر کے کردار میں کوئی چھوٹی سی بھی خرابی ہے؟ اب دوبارہ میں دعوت دیتا ہوں، پھر خودبین لگائیے اور پھر مائکروسکوپ کی آنکھ سے دیکھیے اور بتائیے کوئی چھوٹی سی خوبی بھی ایسی ہے جو پیغمبر کی سیرت میں موجود نہ ہو؟ کوئی چھوٹی سی خرابی نہیں جو موجود ہو، کوئی چھوٹی سی خوبی نہیں جو موجود نہ ہو، اور ایسی سیرت اللہ اکبر کیسا انقلاب ہے، یہ عرض کر چکا ہوں پہلے، اس رخ پہ جانا نہیں چاہتا کہ کیسا انقلاب ہے جو پیغمبر نے برپا کیا ہے۔ ایک انسان کی ذاتی شخصیت ہوتی ہے، اپنی شخصیت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں کہ کس کے ساتھ کیسا رویہ تھا، وقت نہیں بیان کرنے کا زیادہ، لیکن پیغمبر کا ایک غلام یہ بیان کرتا ہے کہ 10 سال میں پیغمبر کی خدمت میں رہا، پیغمبر کی خدمت میں آیا تھا پیغمبر کی خدمت کرنے کے لیے، لیکن ان 10 سالوں میں جتنی میں نے پیغمبر کی خدمت کی اس سے کہیں زیادہ خود نبی کریم نے میری خدمت کر دی۔ یہ ہے غلام، یہ غلام کے بتا رہا ہے کہ آما کیسا ہوتا ہے، یہ غلام کو گواہی دے رہا ہے۔ گھر کی خواتین سے پوچھیں کہ پوری زندگی گزر گئی، کبھی پیغمبر نے کسی کھانے کے اندر کسی کمی کی شکایت نہیں کی کہ نمک زیادہ ہو گیا، مرچ زیادہ ہو گئی، کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔ ہم سائے سے پوچھئے
دیکھتے چلے جائیں. یہ ایک کردار. اور دوسرا وہ انقلاب جو نبی کریم نے برپا کیا. کیسا انقلاب ہے جو پیغمبر اکرم نے برپا کیا ہے. دیکھیے آج حقوق انسانی کی بات ہوتی ہے لیکن یہ حقوق کیسے دلائے گئے؟ غلاموں کو حقوق دلائے گئے اس وقت جب غلاموں کو آقاؤں کے خلاف کھڑا کر دیا گیا. غریبوں کو حقوق دلائے گئے جب غریبوں نے سرمایہ داروں کے خلاف احتجاج کیا. عورتوں کے حقوق کی بات آئی تو پوری عورتوں کو مردوں کے معاشرے کے خلاف کھڑا کر دیا. یہ ہے آج کے حقوق کا حال کہ سیاہ رنگ والوں کو حقوق دلائے جانے ہیں تو انہیں گوروں کے خلاف کھڑا کیا گیا. کتنوں کا خون بہ گیا, کتنوں کی جانیں چلی گئی, تب ان کے حق کو تسلیم کیا گیا. لیکن لاکھوں سلام سید الانبیاء پر کہ پیغمبر اکرم نے 1400 سال پہلے ایسے حقوق دلائے کہ غلاموں کو آقاؤں کے خلاف نہیں کھڑا کیا, آقاؤں کے دل میں غلامی سے نفرت پیدا کر دی کہ وہ خود غلاموں کو آزاد کرتے ہوئے نظر آئے. عورتوں کو مردوں کے خلاف نہیں کھڑا کیا بلکہ مردوں کو خود حقوق نسواں کا ایسا محافظ بنا دیا کہ اب جو واقعی پیغمبر پر شعور کے ساتھ کلمہ جنہوں نے بیان پر جو ایمان لائے تھے وہ کبھی عورت کا حق پامال کرتے ہوئے نظر نہیں آئے. یہ خصوصیت ہے اس انقلاب کی جو پیغمبر اکرم نے. ایک ہے ظاہر کا بدلنا, ایک ہے باطن کا بدلنا. ظاہر کو اگر آپ بدل دیں تو کچھ دن کے بعد پھر وہ اپنی پرانی صورت پر باقی آ جائے گا. ریڈ لائٹ پہ انسان کھڑا ہوا ہے, اسے خوب معلوم ہے کہ اگر میں یہ ریڈ لائٹ جم کروں گا تو جرمانہ لگے گا, لیکن جلدی ہے ادھر ادھر دیکھتا کوئی دیکھ تو نہیں رہا, بس فوراً اس کے بعد آگے بڑھ جاتا ہے. یہ ہے دنیا کا قانون. لیکن جب باطن بدل جاتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ ماہ رمضان ہے, آپ پہنچ سکتا ہے جام تک, سامنے پانی موجود ہے, کھانا موجود ہے, لیکن چونکہ باطن بدل چکا, اب کوئی دیکھ رہا ہے یا نہ دیکھ رہا ہے, میرا ہاتھ نہ پانی کی طرف بڑھتا ہے نہ کھانے کی طرف بڑھتا ہے. یہ ہے انبیاء کا قانون. لوگ ظاہر بدلتے ہیں, انبیاء باطن بدلتے ہیں. یہی پیغام دیتے ہیں کہ جان لو تم کس لیے پیدا کیے گئے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تم عبادت کے لیے, تم تجارت کے لیے پیدا نہیں کیے گئے, سیاست کے لیے پیدا نہیں کیے گئے, ملازمت کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. آپ ذرا چونک گئے, چونک اس لیے رہے کہ کیا مطلب؟ تجارت چھوڑ دیں, سیاست چھوڑ دیں, ملازمت چھوڑ دیں. کہ نہیں, اپنے مقصد کو سمجھ لو. تم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو, لہذا تجارت کو عبادت بنا لو, ملازمت کو عبادت بنا لو. جب ملازمت کو عبادت بنا کے کرو گے, جب تجارت کو عبادت سمجھ کے کرو گے, جب سیاست کو عبادت سمجھ کے کرو گے, تو تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ پیغمبر کی سیرت کیا ہے. لوگ خود پوچھنے والا ہے وہ نبی کیسا ہے. یہ تبدیلی ہونے لانے کی ضرورت ہے. اس جانب متبس میں گفتگو کو روکتا ہوں اس لیے کہ احساس ہے مجھے کہ وقت ختم ہو گیا, لیکن احساس سے کم تری. اس صورت سیرت سے دوری کا نتیجہ کیا ہوا, پریشانی کیا آئی؟ اس سیرت سے دوری کے نتیجے میں احساس سے کم تری پیدا ہوا. کیسا احساس سے کم تری پیدا ہوا ہے کہ آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں ٹی وی چینلز پہ آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے پیغمبر کی سیرت پہ گفتگو کر رہے ہیں. یہ اسلام کے بہت بڑے اسکالر بنے ہوئے ہیں, اسلام پر گفتگو کر رہے ہیں, لیکن آپ دیکھتے ہیں بات بات پر جب ان کے پاس جواب نہیں ہوتا کیونکہ سینے تو خالی. دیکھیے علم کی خصوصیت ہی یہ ہے, تشریف فرمائے اور ان کی موجودگی میں گفتگو کر رہا ہوں, ارباب فہم و دانش موجود ہیں. علم کی اسی لیے تزکیہ نفس پیغمبر کے کاموں میں سے قرار دیا گیا کیونکہ علم کی خصوصیت یہ ہے کہ علم, نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 17 جس کا مفہوم یہ ہے کہ علم اگر شر پسند تک پہنچے گا تو اس کے شر میں اضافہ کر دے گا, اگر شریف تک پہنچے گا تو اس کی شرافت میں اضافہ کرے گا. لہذا علم دینے سے پہلے تزکیہ نفس ضروری ہے. تزکیہ نفس کا مطلب کیا ہے؟ 7 سمندروں سے نہلا دینے کا نام تزکیہ نفس نہیں ہے, بلکہ زبان غیبت سے پاک ہو جائے, آنکھ بے حیائی سے پاک ہو جائے, دل کبورے کو خود سے پاک ہو جائے. جب یہ پاکیزگی آ گئی اب جتنا تلاوت کرتا چلا جائے گا, جتنا علم حاصل کرتا چلا جائے گا, یہ علم اس کو بلندی پر لے جاتا چلا جائے گا. یہ علم اس کو آگے صلوات
یہ علم اس کو آگے بڑھاتا چلا جائے گا. تزکیہ نفس کے بعد علم. لہذا بار بار اب تزکیہ نفس کا وقت نہیں ہے، مگر ایک ہلکا سا ایک اشارہ کر دوں. آپ صبح گھر سے نکلنا چاہتے ہیں، میں آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں اور بس یہی گفتگو رک جائے. گھر سے نکلنا چاہتے ہیں، کیسے نکل جاتے ہیں؟ کیا یوں ہی نکل جاتے ہیں؟ نہیں. پہلے انسان آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے، یہ آنکھوں میں گندگی لگی ہے اس کو صاف کرنا ہے، یہ دانتوں میں منہ سے بدبو آ رہی ہے اس کو دور کرنا ہے. کوئی بچہ بچپن سے ٹوتھ برش لے کے پیدا نہیں ہوتا، ہم اس کی تربیت کرتے ہیں کہ کیسے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، ہم بتاتے ہیں اسے. اسی لیے بچپن میں جب تک اس کو شعور نہیں ہے تو اب وہ اپنے لباس کو گندا کر لیتا ہے، روک نہیں پاتا، ہولڈ کرنا نہیں آتا اس کو، اسے معلوم نہیں کہ ٹوائلٹ تک مجھے جانا ہے. لہذا جہاں پہ وہ ہوتا ہے وہیں پہ پھر آہستہ آہستہ اس کی تربیت کی جاتی ہے کہ یہ غلاظت ہر جگہ نکالنے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو روک کے رکھو، ضبط کرو اور جب مناسب جگہ ہو. یہ سب تربیت ہے. اسی اعتبار سے اگر دیکھیں ایک ہماری زندگی کا مرحلہ ہے جب 9 مہینے میں بطن مادر میں بچہ بن گیا. اب جو اسے بننا تھا وہ 9 مہینے میں بن گیا. اب آپ ملاتے رہیے کہ آنکھ نانا کی طرح ہے، ہونٹ دادا کی طرح ہے، مگر اسے جو بننا تھا وہ بن چکا. پھر 5 سال سے 12، یہ ماہرین نفسیات بتا رہے ہیں کہ 5 سال سے 12 سال کی عمر یہ ہے کہ اس میں وہ جذب کرتا ہے اپنے ماحول سے. میرے گھر میں کون سی چیز پسند کی جاتی ہے، کون سی ناپسند کی جاتی ہے. میرے گھر میں اب سخاوت اگر گھر میں ہے تو وہ سمجھے گا کہ سخاوت اچھی چیز ہے، اگر بخل ہے تو وہ سمجھے گا بخل اچھی چیز ہے. یعنی اچھائیاں اور برائیاں لے کر 12 سال میں اس کی شخصیت مکمل ہو جاتی ہے. اب اس نے کچھ وراثت لی، کچھ ماحول سے لیا. اس وراثت میں اچھائیاں برائیاں دونوں ہیں. کہاں کوئی بچہ بڑا بولتا ہے، کہاں بولے گا کون نہیں، ان کے ابا بھی ایسی بولا کرتے تھے، تو یہ بولنا اس نے وراثت میں لیا. کہ یہ بڑا جلد باز شخص ہے، کہ ہوگا کیوں نہیں، ان کے دادا بھی جلد باز تھے. تو یہ چیزیں وراثت میں ملی. کچھ چیزیں وراثت میں ملی، کچھ ماحول سے ملی. 12 سال تک اس کا اختیار نہیں تھا، اس نے سب کچھ جذب کر لیا. اب تزکیہ نفس کا مرحلہ آیا کہ یہ اپنا محاسبہ کرے اور اب قرآن کریم کو سامنے رکھ کے دیکھے کہ جو میں اچھا سمجھتا ہوں کیا قرآن بھی اس کو اچھا کہتا ہے، جو میں برا سمجھتا ہوں کیا قرآن بھی اس کو برا کہتا ہے. جو اچھائیاں ملی ہیں ان کو بڑھاتا چلا جائے، جو برائیاں ملی ہیں ان کو کم کرتا چلا جائے. اسی طرح تزکیہ نفس ہے. جب آئینے میں چہرہ دیکھا گندگی دور کی، جب نکلنے لگا لباس کو میچ کیا کہ ایک جیسا ہونا چاہیے، پھر اس کو آئرن کیا کہ ایسے جا کر لوگوں کے سامنے پیش ہونا ہے. بس جس طرح ظاہر کو سنوارنا عوام کے سامنے پیش ہونے کے لیے ہے، اسی طرح باطن کو سنوارنا اللہ کے سامنے پیش ہونا. پیغمبر اکرم کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. اور یہ جو احساس کمتری میں مبتلا ہونے جو میں نے عرض کیا سیرت سے دوری کی بنا پر کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب جب اینکر ان سے کوئی سوال کرتا ہے تو یہ جواب دیں گے کہاں سے؟ انہیں رسول کی سیرت سے آشنائی نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے. یہ وہ علم ہے جو ادھر ادھر سے باتیں بٹول دی، اس کو محفل بنا کر مولانا کہا کہ ادھر ادھر سے بٹول کر باتیں اور اس کے بعد بڑے عالم بنے پھرتے ہیں. یہ حقیقت عالم نہیں ہے. ورنہ کسی بات کے اوپر احساس کرنا ہی نہیں. نتیجہ کیا ہوگا کہ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اسلام میں کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے، قرآن میں تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے. اسلام یاد رکھیں، اسلام کے ماننے میں آپ کو ناکام نہیں کیا، اسلام سے ہٹنے میں آپ کو ناکام کیا. قرآن میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان میں تبدیلی کی ضرورت ہے. جس دن صحیح سیرت مل جائے گی، صحیح سیرت جس دن مل جائے گی. جناب سلمان فارسی سے سوال کر رہا ہے توہین کرنے کے لیے سلمان فارسی کی. سلمان سنو، یہودی نے کسی نے کہا کہ سنا ہے تمہارے نبی جو ہے وہ تم کو بیت الخلا کے آداب بھی بتاتے ہیں، کیسے داخل ہو کیسے. اب کوئی اور ہوتا تو شرما جاتا یہاں تک، اس لیے جسے سیرت سے واقفیت نہیں وہ شرما جائے گا. جناب سلمان بالکل اطمینان کے ساتھ کہنے لگے ہاں ہمارے پیغمبر نے ہم کو یہ چیزیں نہیں بتائی ہیں، ہمیں ٹوائلٹ ایٹیکیٹ بھی بتائیں، اس لیے کہ ہمارے نبی چاہتے ہی ہیں کہ زندگی کے کسی مرحلے میں ہم کسی غیر سے ہدایت لینے میں محتاج نہیں ہیں، لہٰذا ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں. بس عزیز و صاحب معراج نبی کے ماننے والے ہیں. بھائی اتنا یاد رکھیں کہ تیری معراج کہ تو لوہ قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک. السلام علیکم.
سبحان اللہ، کیا خوبصورت تقریر ابھی آپ نے سماعت فرمائی. میں 1 منٹ کی مولانا کی طرف سے احمد دینا چاہوں گا. اصل میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ناصر عباس صاحب ہمارے بھائی جو محفل منعقد کرتے ہیں، ان کے والد محترم رضوان حیدر صاحب جو پولیس کے اعلیٰ افسر ہیں ڈی وائی ایس پی کی حیثیت سے ریٹائرمنٹ کے بعد لکھنؤ میں رہ کر لکھنؤ کی جامع مسجد کی مسلسل خدمت میں وہ لگے ہوئے ہیں. وہ سب جانتے ہیں وہاں کے لوگ جو جس طرح سے وہ خدمات وہ انجام دے رہے ہیں. اسی طرح سے ان کی کوشش یہ بھی رہتی ہے کہ تعلیمات معصومین کو بھی کسی نہ کسی طرح سے مسئلے عام پر نوجوانوں تک ان کی زبان میں وہ آسان طریقے سے پہنچایا جا سکے. اسی کا ایک انہوں نے تعلیمات معصومین کے دوستی میں کچھ کلیکشن جمع کیا ہے جو ان کے دارالحال یہاں پر ڈاکٹر جمال عاطف صاحب موجود ہیں. ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ کلیکشن حسن کمائی صاحب کی خدمت میں پیش کریں. روحانی صاحب کی خواہش ہے اس وقت وہ کلیکشن ان کی خدمت میں پیش کریں. آپ سے گزارش ہے بلند آواز میں نعرہ سلوات پڑھیے. آپ ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھیں. یقیناً اس سلسلے میں وہ بڑی محنت کر رہے ہیں. میرے پاس بھی کچھ سوالات آئے تھے اور کچھ باتیں آئی تھیں. انشاءاللہ میں بھی وقت نہیں نکال سکا کیونکہ سفر میں تھا. تو یہ سلسلہ جیسا انہوں نے مجھے بتایا کہ ابھی رکے گا نہیں، انشاءاللہ یہ آگے بھی جاری رہے گا. اللہ رب العزت ان کی اس محنت کو ان کے لیے سرمایہ آخرت عطا. مومنین السلام علیکم. آپ سب لوگ میرے نام سے بھی واقف ہوں گے، اور ایک خاص بات جس کی وجہ سے میں نے آپ کے اور کلیم کے بیچ وقت نکالا. قبلہ موجود ہیں، ہمارے مینٹور ہیں. ٹیم ABS 2002 سے چل رہی ہے اور اس وقت ٹیم ABS کے پاس تقریباً 1 لاکھ بلڈ ڈونرز کا ڈاٹا ہے، لیکن پھر بھی وہ کم پڑتا ہے. اس لیے ہم نے اس ہفتہ ویدم کی 1 تاریخ کو یعنی 12 وفات کے دن ہی ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو بھی لوگ کسی بھی عمر کے، میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، کسی بھی عمر کے کسی بھی علالت کے ساتھ کسی کو بھی ضرورت کے وقت بلڈ دینا چاہتے ہوں تو وہ برائے کرم مجھ سے میری ٹیم سے رابطہ قائم کریں. اور اس ہفتہ ویدم میں آپ ایک پلیز کریں اپنے آپ کو کہ آپ جب بھی کسی کو ضرورت ہوگی، کسی انسان کو، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ہمارے نبی رحمت العالمین تھے، وہ کسی مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، تو کسی بھی انسان کو جب خون کی ضرورت ہوگی تو آپ اسے خون دینے کے لیے آمادہ ہوں گے. اس کا وعدہ کریں اس ہفتے میں، تاکہ عرش تک آپ کی یہ وعدہ آج کی رات کی، آج کی شب کے اس ہفتے ویدم کے حوالے سے وہاں تک پہنچے اور اس میں کامیاب ہوں ہم لوگ. میں نے حال فی الحال میں ہی اپنی ٹیم ABS کے علاوہ حسین فوج کی جوائن کری ہے، اور اس کے بینر کی تحت میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ خون کا بلڈ ڈونیشن کے ڈونرز کے نام میرے پاس ملتا ہے. میں بہت معافی چاہتا ہوں کہ میں آپ کے اور کلی نظر کے درمیان حائل ہوا. بہرحال اور میری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیں. جن لوگوں کو بلڈ ڈونیٹ کرنا ہو، یہاں پر حسین اسلام صاحب بھی موجود ہیں. محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، سلیم صاحب کا میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری اس خواہش کو پورا کیا کہ میں ان سے انتظار کیا تھا کہ میں چونکہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے اور میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں پاتا ہوں، تو میں نے درخواست کی تھی کہ مجھے شروع ہی میں پڑھوا دیں. میں کوئی شاعر نہیں ہوں، نہ متشاعر. پہلی بات وضاحت اس کی کر دوں تو، مگر
ظاہر ہے کہ طالب علم ہوں، ادب کا طالب علم ہوں. اس محفل کے بانی سید ناصر عباس صاحب نے مجھے سے جب اس خواہش کا اپنی اظہار کیا کہ اس محفل میں کچھ عربی کے اشعار بھی پڑھے جانے چاہیے، تو میں نے بنا تاخیر ان کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے ان کی اس دعوت کو قبول کر لیا اور ان سے کہا کہ میں جناب ابو طالب کی جو نعت ہے، جو لامیا ہے، قصیدہ لامیا جو ہے ان کا، اس کی چند اشعار پڑھوں گا. اس کے پیچھے ایک خاص سبب تھا، اس کے لیے میں نے کوئی تاخیر نہیں کی ان کی دعوت کو قبول کرنے میں. وجہ اس کی یہ تھی کہ ہمارے بہت سے بزرگ تو خیر واقف ہیں اور کچھ نوجوان بھی واقف ہوں گے، مگر بچے واقف نہیں ہیں کہ بنی نوع انسان کی طرف سے، بنی نوع انسان کی جانب سے حضرت ختم مرتبہ کی شان میں سب سے پہلی کہی جانے والی نعت جو ہے وہ ان کے چچا، ان کے مربی حضرت ابو طالب نے کہی. یہ جو قصیدہ ہے، قصیدہ لامیا کے نام سے مشہور ہے اور یہ علامہ ابو طالب کے نام سے مشہور ہے. اور اس میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ قصیدہ یعنی تقریباً 25 ادبا مورخین نے اس کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. چند کے نام میں بتا رہا ہوں آپ کو، چند لوگوں کے نام بتا رہا ہوں. ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں، ابن ہشام نے اپنی سیرت میں، بلادری نے انصاب الاشراف میں، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ اور سیرہ النبویہ میں، اور امام بخاری نے 2 روایتوں سے اس کو نقل کیا ہے اپنی صحیح میں. یہ تو صرف چند نام ہیں یعنی. اور اس کے علاوہ میں ایک بات اور کر دوں آپ سے کہ اس قصیدہ جو ہے تقریباً 200 اشعار پر مشتمل ہے. میں ظاہر ہے کہ صرف 4-5 ہی شعر پڑھ سکتا ہوں اور اس کے متعمل بھی نہیں ہے یہاں پر لوگ، اور میں بھی متعمل نہیں ہوں اس بات کا کہ میں پورا قصیدہ پڑھوں. تو مگر یہ مت سمجھیے کہ صرف یہی قصیدہ ہے جناب ابو طالب کا حضرت کی شان ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت سے اسی قبیلے کا ایک شعر جو ہے اور نقل ہوا ہے، اور میں شعر پڑھ رہا ہوں. پہلے وہ شعر پڑھ رہا ہوں کہ علم تعلموا انا وجدنا محمدا، علم تعلموا انا وجدنا محمدا نبیا کموسیٰ قد خطا بالکتب. یعنی کیا وہ یہ نہیں جانتے، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم نے محمد کو موسیٰ کی طرح ایک نبی پایا ہے. اور دیکھیے آپ، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ کفار قریش، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم نے محمد کو موسیٰ کی طرح نبی پایا جن کا ذکر قد خطا بالکتب، جن کا ذکر کتابوں میں موجود ہے، قرآن کتابوں میں موجود ہے. تو یہ ایک اکیلی یہی قصیدہ نہیں ہے. تو اور اس قصیدے کے بارے میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ قصیدہ جو ہے وہ تقریباً 200 اشعار پر مشتمل ہے. اور ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا ذرا میں یہاں پر، میں وقت زیادہ نہیں لے رہا سلیم صاحب، ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ میں چونکہ عربی کا طالب علم ہوں جی، اور اس زمانے میں قصیدے کا طریقہ یہ تھا کہ قصیدہ جو ہے وہ محبوبہ کے ذکر سے شروع ہوتا تھا. کوئی بھی قصیدہ ہو، چاہے وہ نعتیہ قصیدہ ہو، چاہے ویسا غزلیہ قصیدہ ہو، وہ محبوبہ کے ہی ذکر سے شروع ہوا کرتا تھا. چنانچہ ایک بہت مشہور قصیدہ ہے، نعتیہ قصیدہ ہے، بہت مشہور قصیدہ ہے نعتیہ کعب بن زہیر کا.
کعب بن زہیر جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور جب وہ انہوں نے قصیدہ پڑھا، ایمان لائے وہ قصیدہ پڑھا، وہ قصیدہ جو ہے وہ ہے شروع ہوتا ہے بانت سعاد، قصیدے کا نام ہے، اور شروع ہوتا ہے اس طرح سے کہ بانت سعاد و فقلبی الیوم مقبول، یعنی سعاد جو اس کی محبوبہ ہے رسوا ہو گئی، اور آج میرا دل جو ہے وہ مجبور ہے اور ناشاد ہے۔ تو یہ قصیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا گیا ہے، ان کے حضور میں پڑھا گیا ہے، اور یہ دیکھیے آپ، مگر جناب ابو طالب کا جو قصیدہ لامیہ ہے، اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں اس کی ابتدا اس طرح نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی ابتدا جو ہے وہ بالکل ایک دم ہٹ کر اس زمانے کے جو دستور تھا، اس زمانے کا جو نہج تھا، اس زمانے کا جو طریقہ تھا قصیدہ کہنے کا، اس سے بالکل ہٹ کر اس کا وہ ہے۔ اب دیکھیے، آپ سنیے کس طرح شروعات کر رہے ہیں۔ خلیلیہ ما اذنی لاول عازل، خلیلیہ ما اذنی لاول عازل بسقوا فی حق ولا عند باطل، کیا اے میرے دوستو، میں ہر حال میں محمد کا دفاع اور نصرت کروں گا، اور ان کے بارے میں کوئی ملامت نہیں سنوں گا۔ دیکھیے شروعات ہی یہاں سے ہو رہی ہے، شروعات ہی یہیں سے ہو رہی ہے۔ خلیلیہ ما اذنی یعنی کان لأول عازل بسقوا فی حق ولا عند باطل، اور اگلا شعر ہے اس کا، خلیلیہ ان الرایا لیس بشدۃ ولا نحنہین عند الامور البلابلی، میں اپنے بھتیجے کے بارے میں کفار قریش کی خیرات کا بالکل طرفدار نہیں ہوں۔ اور آگے فرماتے ہیں، اچھا ایک بات اور میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس قصیدے کے بارے میں ابن کثیر نے بھی اس قصیدے کو نقل کیا ہے۔ یہ ابن کثیر نے بھی اس قصیدے کو نقل کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حاضر قصیدہ تو افحل من المعلقات السبع، یہ جو 7 معلقات ہیں، 7 معلقات جو 7 قصیدے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکایا گیا تھا جاہلی دور میں، اسلام سے پہلے، ان تمام قصیدوں سے یہ فصیح و بلیغ قصیدہ ہے۔ یہ ابن کثیر کا قول ہے اس قصیدے کے بارے میں۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ کذبتم وبیت اللہ نبذا محمدن، کذبتم وبیت اللہ نبذا محمدن ولما نطعن دونہ وننازل، یعنی بیت اللہ کی قسم تم نے غلط جانا اور جھوٹ کہا۔ اچھا یہ قصیدہ کب کہا گیا ہے؟ یہ قصیدہ جب کہا گیا کہ جب آپ شہید ابو طالب میں تھے، تمام کفار نے بائیکاٹ کر رکھا تھا، قطع تعلق کر رکھا تھا، یہ قصیدہ اس وقت کہا گیا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کذبتم وبیت اللہ نبذا محمدن ولما نطعن دونہ وننازل، بیت اللہ کی قسم تم نے غلط جانا اور جھوٹ کہا کہ محمد کو ہم سے زبردستی چھینا جا سکتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم محمد کے لیے نیزہ بازی کرتے کرتے ختم نہ ہو جائیں۔ اور آگے اگلا شعر سنیے، اس شعر کے بارے میں پہلے شعر پڑھتا ہوں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ انی لعمر اللہ ان جد ما آرا، انی لعمر اللہ ان جد ما آرا لتلتبسنا اسیاقنا بالاماثل، اور خدائی قسم ہم ایسی حالت میں ہیں، خدائی قسم ہم ایسی حالت میں ہیں کہ جو کچھ میں فی الحال دیکھ رہا ہوں اگر یہی رہا تو ہماری تلواریں ان کے بڑے بڑے سرداروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گی۔ تو یہ وہ شعر ہے، اس شعر کے بارے میں عرض کروں آپ کو، یہ وہ شعر ہے جسے جنگ بدر میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت دوبارہ
پڑھوا کر سنا جب قریش کے بڑے بڑے سرداروں اتباع و شیبہ و ابو جہل کی لاشوں کو ایک گڈھے میں دفن کیا جا رہا تھا، اس کو دوبارہ پڑھوا کے سنا یہ شعر کی میں دوبارہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اور خدا کی قسم ہم ایسی حالت میں ہیں کہ جو کچھ میں فی الحال دیکھ رہا ہوں اگر یہی رہا تو ہماری تلواریں ان کے بڑے بڑے سرداروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گی۔ اور آگے کہہ رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ وما ترک قوم لا ابا لگا سیدا، وما ترک قوم لا ابا لگا سیدا یحوط الزمارا غیر ضرب مواکلی، اور وائے ہو تم پر، وائے ہو تم پر، بھلا کوئی قوم ایسے بے مثل سردار کو تنہا کہہ چھوڑ سکتی ہے؟ ان سردار کہہ رہے ہیں، جناب حضرت محمد ختم مرتبہ کو سردار کہہ کے مخاطب شروع کر رہے ہیں کہ ایسے بے مثل سردار کو تنہا کہہ چھوڑ سکتی ہے جو وعدوں اور معاہدوں کی حق بہر پابندی کرتا ہے، نہ وہ بد زبان ہے اور نہ مفتخور۔ آپ فرما رہے ہیں کہ وَأَبْيَضَا يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، وہ سردار ایسا روشن چہرے والا ہے کہ اس کے روئے مبارک کا واسطہ دے کر بارش کے لیے دعا کی جاتی ہے، وہ یتیموں کے نگراں اور بیواؤں کے لیے جائے پناہ ہے۔ اور اب میں آخری شعر جس قصیدے کا وہ پڑھ رہا ہوں کہ فَأَيَّدَهُ رَبُّ الْعِبَادِ بِنَصْرِهِ، فَأَيَّدَهُ رَبُّ الْعِبَادِ بِنَصْرِهِ وَأَظْهَرَ دِينًا حَقُّهُ غَيْرُ نَاصِرِ۔ رب العباد اپنی نصرت سے ان کی تائید فرمائے اور ان کے دین کو غالب کرے۔ بعض قصیدہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ کافی طویل ہے اور 200 اشعار سے زیادہ پر مشتمل ہے، تو ہم آخر میں جو ہے اپنے والد علام مولانا محمد واحد صاحب کریم تابہ سرا کی نعت کے چند شعر پڑھ کر آپ سے یاد دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ متصل آپ کے ہاتھوں سے جو کنکر ہو جائے، متصل آپ کے ہاتھوں سے جو کنکر ہو جائے تو ملائک کی زبان پاک کے سخنور ہو جائے، ملائک کی زبان پاک کے سخنور ہو جائے۔ اور آپ آگے فرما رہے ہیں کہ آب کوثر کہیں پاؤں تو اسے پاک کروں، آب کوثر کہیں پاؤں تو اسے پاک کروں کہ زبان لائق توصیف پیغمبر ہو جائے، کہ زبان لائق توصیف پیغمبر ہو جائے۔ اور ابھی توصیف حقیقی سے رکھو مجھ کو معاف، ابھی ذرا توجہ فرمائے، ابھی توصیف حقیقی سے رکھو مجھ کو معاف، کیا ہو جب بات ہی امکان سے باہر ہو جائے، کیا ہو جب بات ہی امکان سے باہر ہو جائے۔ اور اہل دل اس کے مقدر کی قسم کھاتے ہیں، اہل دل اس کے مقدر کی قسم کھاتے ہیں جس کا سینہ تیری تابش سے منور ہو جائے۔ بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ۔